بنائی۔ اب جب آپ یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو کی اکثریت کو جہنم کے لیے بنایا، تو آپ کا یہ خیال ہوتا ہے یہ کسی اور کے لیے کہہ رہا ہے، میرے لیے نہیں کہہ رہا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور پھر آگے یہ بھی بتایا کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ جن کو یہ سمجھنے کی ہے بات، جن کو جہنم کے لیے بنایا ہے نا، ان کو قلب تو دیا ہے لیکن ان کے قلب کو سوچ سمجھ نہیں دی۔ آپ بڑی آسانی سے اس کا ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن یہیں رک جائیں۔ اب یہ جو لکھا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ان کو قلب تو دیے ہیں لیکن سمجھ بوجھ نہیں دی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب جاننے کے لیے غور کریں کہ جب قلب جاری نہیں ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنوبر۔ سنوبر کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ بوجھ کا نہ ہونا۔ اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ لا یفقہون بہا، کہ ان کا جو قلب ہے وہ بیدار نہیں ہوگا۔ ان کا جو قلب ہے، پھر ان کو آنکھیں دی ہیں لیکن ان میں بصیرت نہیں ہے، اور کان دیے ہیں لیکن ان کو آواز نہیں آئے گی۔ اور پھر کہا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ پہلے یہ کہا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کا ابھی ذکر کیا ہے، جہنم کے لیے بنایا، قلب شلب یہ وہ کچھ نہیں ہے، ان کے بارے میں کہا کہ یہ جو لوگ ہیں جانوروں کی طرح ہیں، کالانعام، جانوروں کی طرح۔ اولئک، یہ لوگ، کالانعام، جانوروں کی طرح ہیں، اور پھر کہا کہ بل ہم اضل، لیکن ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ تشبیہ کہاں دی؟ اچھا، اب یہ جانوروں کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں نا، ہم لوگوں کو گالی والی کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، اوے سور کا بچہ، تو سور جانور ہی ہے نا۔ پھر ہم کو کسی کو کہتے ہیں کہ اوے کتے کا بچہ، مزے لے لے کے بول رہا ہوں، گالی بھی نہیں لگے گی، لوگ اعتراض بھی نہیں کریں گے۔ خاص طور پر انگریزی کے اندر جو ہے، یہ جو کسی کو کہنا ہو ابے شی از اے بچ، کتنا مزہ آتا ہے، لوگوں کو مزہ آتا ہے۔ تو جانوروں کا نام ہم لیتے ہیں، یہ جانور ہے، لیکن اللہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں، اللہ اس سینس میں نہیں کہہ رہا جس سینس میں ہم سمجھ رہے ہیں۔ ہاں، اللہ کس سینس میں کہہ رہا ہے؟ دیکھو بھائی، حدیث میں بھی ہے، سرکار کا فرمان بھی ہے، اور قرآن کا پیغام بھی ہے۔ کیا یہ جو لطائف ہیں یہ انسان میں ہے، جانور میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب اگر اس انسان کے لطائف ہی ختم ہو گئے ہوں، اب جانور اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہ کہہ رہا ہے، صحیح ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد اور آگے کہا بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ۔ وہ کیسے؟ جانور کے اندر تو لطائف ہیں ہی نہیں نا، لیکن انسان کے اگر لطائف خراب ہوں، وہاں جا کے ابلیس اور شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے، تو وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو گیا، کہ کوئی جانور تو جا کے کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کتا گیا جے ڈی کے پاس بیٹھ کے، اس کے عقائد ہی بدل دیے، اور کتا کہہ رہا ہے اوئے تو ولیوں کو مانتا ہے، نہیں مانا کر۔ کتا کہتا ہے کبھی؟ سور سے ہم کتنی نفرت کرتے ہیں، کبھی سور آیا میاں میاں کرتے ہوئے حلوہ پوری کرتا نا۔ لیکن اگر انسان کے لطائف بگڑ کے اس میں شیطان کا بسیرا ہو جائے، دیکھو تمہارے سینے میں اگر اللہ آ گیا، لطیفہ اخفا کے اوپر اللہ کا قبضہ ہو گیا، تو گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود۔ جس کے اندر اللہ آ گیا، جس کے سینے میں اللہ آ گیا، اس کا کلام اللہ کا کلام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حلق بندے کا ہے اور کلام اللہ کا ہے۔ اسی طرح
بجائے اللہ کے اگر تیرے سینے میں شیطان آ گیا تو پھر تیری آواز میں شیطان بولے گا نا، شیطان ہی بولے گا نا۔ اب دیکھو نا یہ مسجدوں کے اندر ممبر کے اتنے بڑے بڑے خنزیر بیٹھ کے ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے قرآن و حدیث کی آڑ میں فتنہ پھیلا رہے ہیں۔